ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اگر ابھی تک آپ نے صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی تو کم از کم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے یا تیسرے عشرے میں ایک مرتبہ اس نماز کو اس طرح ضرور پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھتے تو ہیں لیکن غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، پڑھنے کے دوران یہ غلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اس غلطی کا ازالہ کریں، اس غلطی کو چھوڑ دیں۔ اور میں تمہیں صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ادا کی جائیں گی، اس کا وقت کون سا ہے، کلمہ کیسے پڑھنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اور اس کا مکمل طریقہ اور تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی۔ اور اس طرح آپ زندگی میں کبھی بھی صلاۃ و تسبیح کو پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں جس طرح میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے ایک مختصر سا عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بندہ زبان سے جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی حاجت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کسی کو اپنے گھر کی ضرورت ہو تو وہ عمل اس نیت سے کرے کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما۔ کسی کے پاس اپنی گاڑی نہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے، اس کو انشاءاللہ اللہ گاڑی عطا فرمائے گا۔ جس کے پاس کوئی اور سہولت نہیں، جس کے پاس کاروبار نہیں، جس کے پاس جاب نہیں، جس کی شادی نہیں ہو رہی، جس کے بچے امتحانات دے رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، یا کوئی بھی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی قید کے اندر ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی کسی بھی مشکل کے اندر ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی کی طرف سے انوار و برکات کا ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، اس کی رحمتیں ہر لمحہ موسلا دھار بارش کی طرح بندوں کے اوپر برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر جدوجہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے رہ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ بھی ابھی تک اس مہینے کی مکمل برکتیں نہیں حاصل کر سکے، کیونکہ پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور آپ نے اگر ابھی تک اس کی برکتیں حاصل نہیں کی تو جلدی کریں۔ آپ باوضو ہو کر اس نماز کو ضرور پڑھیں اور اس عمل کو اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ضرور کریں، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی تمہاری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلسہ دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت جلسہ دینے والی گرمی میں آیا۔ بعض علماء نے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے ہمیں عطا کیا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں بندہ اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کوئی مشین ہوتی ہے، کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی اور سروس کے لیے اس کو یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اگر انسان اس کے باوجود اس میں اپنی صفائی اور طہارت نہ کروا سکے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، وہ بہت بڑی ناکامی میں ہے، وہ بہت بڑی غفلت میں ہے، وہ بہت بڑی سستی میں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس نماز کی نیت کو سمجھتے ہیں۔ اس نماز کو آپ نے 4 رکعت نیت کرنی ہے۔ اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر
ایک مرتبہ پھر ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح بندگی اللہ تعالی کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب اس کا وقت بھی میں بتا دوں۔ سب سے پہلے میں نے اس کی نیت آپ کو بتائی ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، اس سے کم نہیں یہ پڑھی جاتی، یہ 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ کوئی کہے کہ میں 2 پڑھ لوں تو 2 نہیں یہ پڑھی جاتی، یہ 4 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ اور ان 4 رکعتوں کے اندر جو کلمہ شریف ہے نا، یہ 300 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی 4 رکعتوں کے اندر کلمہ شریف یہ 300 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب ایک رکعت میں اس کی تعداد کتنی ہوگی اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کس کس مقام پر آپ نے پڑھنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کو وقت میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت پڑھیں گے تو فوراً آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی اور یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت۔ اگر تو آپ نے یہ نیت کے الفاظ یاد کر لے، اسی طرح نیت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ 4 رکعتیں، اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پر وقت ہوتا ہے کہ وقت کون سا ہے، ویسے تو پہلا وقت ہوتا ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس وقت آپ نے اس کو پڑھنی ہے، کہ جس وقت ہم نوافل کو ادا کرتے ہیں، جس وقت نفل پڑھنا شریعت کے اندر جائز ہے، اس وقت اس نماز کو پڑھنا جائز ہے۔ اب میں وہ وقت بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ان تمام اوقات میں وقتوں میں جو سب سے زیادہ افضل ترین وقت ہے۔ اب میں غلطیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ بندہ کہاں کہاں پہ غلطی کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑی اور یہ عظیم نماز ہے جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو زیادہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ و تسبیح اگر ممکن ہو تو روزانہ 1 بار پڑھو۔ اگر رمضان میں تمہارے لیے ممکن ہے تو روزانہ 1 بار ضرور اس کو پڑھ لو۔ اگر روزانہ ممکن نہیں ہے، اب میں حضور کا فرمان سنا کے آخر میں بتاتا ہوں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعہ میں اس کو 1 مرتبہ پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں اس کو 1 دفعہ پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سال میں اس کو 1 مرتبہ پڑھو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پوری زندگی میں اس کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو داؤد نسائی، یعنی کہ جو ابو داؤد نسائی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کثرت کی گئی ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک خاص چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں، جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ عز و جل تمہارے سب گناہ پچھلے معاف فرما دے گا اور پرانی اور نئی تمہاری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ جو تم نے غلطیاں کی ہیں جان بوجھ کر اور چھوٹے اور بڑے، تمام جو چھپ چھپا کر کھل مکھلے گناہ کیے ہیں سب ہی اللہ معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی نیت آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے باقی نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر طبرانی میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ نماز جو ہے یہ نماز نفلی عبادت ہے، یہ نوافل ہیں، اور نوافل کے ذریعے بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی، جیسے نیت کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہے، اب نیت کرنے کے بعد 4 رکعتوں کی نیت کر لی۔ اب وقت 3 گھنٹے جو ہے نا ماہ رمضان المبارک کے اندر بڑے اہم ہیں۔ 3 گھنٹے یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر ان 3 گھنٹوں میں کسی وقت آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کی نماز کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو چکی ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے نماز تہجد جب ادا کرتے ہیں نا، اس وقت اس کو آدھے گھنٹے کی یہ نماز ہے، 20 منٹوں میں بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، بعض 25 میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس میں 20 منٹ لگیں یا 25 لگیں، آپ نے وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے اگر تو آپ یہ ساری برکتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو پھر تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے، بعض لوگ تیسرے کلمے کو مکمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض آدھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، بعض اپنا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے میں وہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے اسی طرح اس کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد ہاتھ آپ نے باندھ لیے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی۔ دیکھیں میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک لفظ بتاؤں گا تاکہ کسی بھی جگہ آپ اس نماز کے اندر غلطی نہ کریں، کیونکہ فضیلت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ نماز جس کے پڑھنے کی برکت 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، قدیم گناہ معاف، جدید گناہ معاف، غلطی کیے ہوئے گناہ معاف، جان بوجھ کر کیے ہوئے معاف، صغیرہ معاف، کبیرہ معاف، چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف، کھل مکھلے کیے ہوئے معاف۔ اور فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت، پانی، ان تمام کے قطروں کے ذرات کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس نماز کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ فرمائی یہ تمہیں مصیبتوں سے، غموں کے ازالے کے لیے اس جیسی کوئی اور نماز نہیں ہے۔ یہ فضائل ذکر کے اندر موجود ہے حدیث مبارکہ۔ علامہ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں جو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور رہے، اس کو پکا یعنی دین میں اس کو کہا کہ وہ سستی کرنے والا ہے، اس کو آدمی نہ سمجھا جائے، یہاں تک اس کے بارے میں کہا۔ اور اس کے بارے میں اب حضرت عبداللہ بن مبارک ترمذی میں اس کا طریقہ پاک ارشاد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کو، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، جیسے نیت کہی اس طرح نیت کر کے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب آپ نے کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد جب ہاتھ باندھ لینے، خواتین کے لیے بھی طریقہ یہی ہے، مردوں کے لیے بھی طریقہ یہی ہوگا، صرف ان کی نماز تھوڑی سی مختلف یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ عام نماز پڑھتی ہیں اسی طرح اس نماز کو بھی اپنے جیسے وہ بیٹھنا ہوتا ہے اسی طرح بیٹھیں گی، جیسے سجدہ کرتی ہیں اسی طرح سجدہ کریں گی۔ باقی جو اس کے اندر افعال ہیں، اس کے اندر جو پڑھنے والی چیزیں ہیں، جو اقوال ہیں، وہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، ان کی تعداد بھی اسی طرح ہی آپ پوری کریں گی جیسے پوری کرنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ مردوں اور عورتوں کے لیے اس کے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ سیم ہے، باقی جیسے مردوں کی نماز ہوتی ہے وہ اپنی پڑھیں، جیسے خواتین پڑھتی ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں گی۔ تو آپ نے اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، آگے ثنا پڑھنے سے یعنی کہ آگے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کلمات کیا پڑھنے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں گے آپ، اور یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں 15 مرتبہ۔ پھر حسب دستور آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب یہ کلمات آپ سن لیجئے گا ذرا توجہ سے، آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کلمات کو مکمل کہاں پہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اب تو آپ پڑھیں گے نا اتنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آخر میں پڑھنا ہوگا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح آپ نے آخر میں چل کے پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں آخر میں، جہاں جس مقام پہ پڑھنا ہوگا اس مقام پہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے بھی یہ نماز بھائی ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے، ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے۔ اکثر ہماری مساجد میں بھی لوگ اس نماز کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو ازالہ کیا ہے، کئی لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے نماز پڑھی جائے گی، اور ہم اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں۔
ہیں، اور اگر آپ اس نماز کے بعد جو ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کمنٹ میں نام لکھیں دیے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اب آپ نے 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین بھی لازمی پڑھیں گے آپ۔ آمین کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ جو 4 کل ہیں نا، اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ ہر ایک رکعت کے اندر ایک ایک کل پڑھتے جائیں گے، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ پڑھیں گے یہ والا کل۔ اگر آپ کو یہ نہیں کل آتے، پھر آپ پڑھیں گے ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو، یعنی کہ پہلی رکعت کے اندر آپ کوشش تو کریں کہ آپ کو یہ چاروں کل یاد ہونے چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ نے سورۃ اخلاص تو ہر مرد عورت کو یاد ہوتی ہے، پھر آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص شریف کو، یعنی قل هو اللہ احد کو پھر آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں کل ہر ایک رکعت میں ایک ایک بار پڑھیں۔ تو پہلی میں آپ نے سورۃ الکافرون پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اب آپ نے قیام میں، یعنی کہ اسی طرح رکوع جانے سے پہلے یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اتنا پڑھنا ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اتنی بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ چلے جائیں گے رکوع میں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں جا کر، یعنی کہ جب رکوع میں جائیں گے تو سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع کریں اور رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ سب سے پہلے وہ تسبیح آپ پڑھیں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں جو ہم نے پہلے پڑھے تھے۔ جب رکوع میں چلے جائیں، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر 10 بار یہ کلمہ پڑھا، پھر آپ سیدھے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، پھر آپ پڑھیں ربنا لک الحمد، اس کو ربنا ولک الحمد بھی پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح درست ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نیچے سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار پھر یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ثنا پڑھی تھی آپ نے، اس میں آپ نے پڑھا تھا 15 مرتبہ کلمہ شریف، پھر آپ آئے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا تھا 15 مرتبہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے پڑھا تھا 10 مرتبہ۔ سورۃ الفاتحہ رکوع جانے سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے اس کو پڑھا آپ نے، اس طرح ہو گیا آپ کا یہ 10 اور 15 25 مرتبہ۔ اب رکوع میں آپ نے 10 بار پڑھا تھا تو یہ ہو گیا 35 مرتبہ۔ اب جب رکوع میں پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہوں گے اور سجدے میں جانے سے پہلے پڑھیں گے 10 مرتبہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر، پھر آپ سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھیں گے تو یہ ہو گیا 45 مرتبہ۔ اب سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں جا کر پہلے آپ سجدے کی تسبیحیں پڑھیں گے 3 مرتبہ، وہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ کلمہ پڑھیں گے 10 مرتبہ، اس طرح یہ ہو گیا 55 مرتبہ، یعنی 55 مرتبہ۔ جب 55 مرتبہ یہ ہو گیا تو پھر آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے، اور بیٹھ کر، یعنی کہ جب بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، پھر اس کلمہ شریف کو پڑھیں گے 10 مرتبہ، اسی طرح یہ ہو گیا آپ کا 65 مرتبہ۔ اب دوسرے سجدے میں آپ چلے جائیں گے، دوسرے سجدے میں جا کر پھر پہلے سجدے کی تسبیحیں پڑھیں گے، پھر یہ کلمہ شریف پڑھیں گے آپ 10 مرتبہ۔ اس طرح ہو جائے گی آپ کی پہلی رکعت مکمل، اور پہلی رکعت میں ٹوٹل جو آپ نے یہ کلمہ شریف پڑھا ہے یہ ہوگا 75 مرتبہ، 75 بار، تو 75 مرتبہ آپ کا ہو گیا یہ پہلی رکعت کے اندر کلمہ شریف۔ اب اسی طرح جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ اسی مقام پر ایسے ہی کلمہ شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیا تو پھر باقی رکعتیں بھی سیم ہیں،
صرف آپ نے اس صورت کا دھیان رکھنا ہے کہ دوسری میں جا کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، تیسری رکعت میں جا کے آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، چوتھی میں آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ باقی کلمہ شریف آپ نے اسی طرح ہر مقام پر اس طرح پڑھتے جانا ہے، اور جب آپ کی چاروں رکعتیں مکمل ہوں، آخر میں جب آپ یہ پڑھنے لگیں تو اس وقت آپ نے ولا حول ولا قوت، یعنی جب 300 بار مکمل ہونے لگے، آخری سجدے کے اندر جب آپ نے یہ کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ نے مکمل پڑھنا ہے اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہاں مکمل پڑھ دیں گے یہ کلمہ شریف۔ اب اسی طرح جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، تو اس مقام پر بھی آپ نے یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھنا ہے۔ بعض لوگ صرف تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ، نفلی عبادت میں اور سنت غیر موقدہ میں یہ آپ نے مکمل ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یہاں اس مقام پر یہ غلطی کرتے ہیں۔ پھر جب ہم تیسری رکعت کو شروع کرتے ہیں نا، تشہد پڑھنے کے بعد آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اب پہلی 2 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ویسے ہی دوسری 2 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سنت غیر موقدہ کو ہم پڑھتے ہیں نا، تو دوسری 2 رکعتیں بھی ہم نے اسی طرح ہی پڑھنی جیسے سنت غیر موقدہ کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ جیسے سنت غیر موقدہ کی پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہی دوسری 2 پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس صلاۃ و تسبیح میں بھی آپ نے ایسے ہی اس کے اندر وہی ساری چیزیں پڑھنی ہیں جو آپ سنت غیر موقدہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی۔ اور ان مقام پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر وہ اس عمل کے اندر اور اس نماز کے اندر اکثر ان کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب جب یہ نماز آپ اسی طرح مکمل پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، پھر بھی آپ کو کسی مقام پر کوئی شبہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی کروں۔ اور ہمارے ایک درود پاک والا گروپ ہے جو رمضان شریف کے اندر جس کے اندر 1.25 لاکھ درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کا لنک کمنٹ میں موجود ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ اس گروپ کو جوائن کریں اور وہ درود پاک میں شامل ہو، انشاءاللہ آپ کو ماہ رمضان کی ساری بہاریں اور ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جب اس نماز کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اب ہر رکعت کے اندر آپ کو جتنی بار کلمہ شریف بتائے اتنی بار پڑھنا ہے، جتنا بتایا اتنی بار پڑھنا ہے۔ آخر میں مکمل پڑھا، 4 رکعت آپ کی نمازیں مکمل ہوگی۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے اس جگہ بیٹھ کر صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ درود پاک۔ وہ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یعنی کہ یہ درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کو ہر بار آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوستو اب آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے۔ تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ تسبیح آپ پڑھیں گے، تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور یہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد۔ اب اس کے بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو 10 بار پڑھ لیا کریں۔ ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، رزق اتنا ملے گا جتنا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آگے شیئر بھی